कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। खसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में की। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर चेयरमैन पीटीआई का अटक जेल में ट्रायल करने का फैसला भी किया गया, जिसका वजारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था। महकमा एंटी करप्शन ने पीटीआई के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मास्टर प्लान में कसूर की अराजी को गैर कानूनी तौर पर ब्राउन किया गया। खसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में तौसीह कर दी। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर खारजा को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि साइफर केस में आपकी कल के लिए दरख्वास्त जमानत मुकर्रर है, आपको आज हाजिरी लगाकर वापस भेज देंगे। जो अगली तारीख चेयरमैन पीटीआई के केस की होगी वही आपकी होगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 9 मई के मुल्ज़िमान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। लाहौर में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 मई और जड़ावाला के वाक़यात से मुतल्लिक़ उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम ने बताया है कि निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि निगरान वजीर आज़म का दौरा अमरीका में खासा मसरूफ होगा। वजीर आज़म 5 समिट मीटिंग्स में शिरकत भी करेंगे। मुनीर अकरम का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में कैसे वक्त आएगा, इन्हें तो बंद करके रखा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर को सियासी मरकज बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल 14 सितंबर को लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज रात हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज निजी परवाज के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। क़यादत की हिदायत पर हमजा शहबाज आज सुबह 5 बजे दुबई से लाहौर पहुंचे। साबिक वजीर आला चंद रोज कबल दुबई गए थे, जहां से उन्होंने लंदन जाना था। ज़राए का कहना है कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान के बाद हमजा शहबाज को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई थी। नौशहरा में मोटरवे पर रशकई इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा पेश आया, जिसकी जद में 5 मुसाफिर जान बहक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक निजी बस सर्विस स्पेशल मूवर्स के ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से बस उलट गई। रेस्क्यू टीमों ने जान बहक और जख्मी होने वालों को काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा और MMC मर्दान में मुंतकिल कर दिया है।
لاہور میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں خاطر خواہ کمی ہوئی. شہر میں مرغی کا گوشت 469 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. مارکیٹ ذرائع کے مطابق مرغی کے گوشت کی قیمت میں چند روز میں 70 روپے کی کمی ہوئی ہے. لاہور میں ایک درجن انڈے 18 روپے کمی کے بعد 285 روپے میں دستیاب ہیں. ایشیا کپ میں سپر 4 مرحلے کے میچ میں بھارت نے سری لنکا کو 41 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. کولمبو کے پریماداسا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آخری اوور میں 213 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوئی. بھارت نے اننگز کا اچھا آغاز کیا تاہم اسے 80 رنز پر پہلا نقصان اٹھانا پڑا. ایشیا کپ سپر 4 کے میچ میں سری لنکا کے خلاف بھارت کی فتح نے ایونٹ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جمعرات کو شیڈول میچ کو سیمی فائنل کی حیثیت دلا دی ہے. منگل کو بھارت کی فتح نے پاکستان کے لیے کیلکولیشن آسان بنا دی ہے اور اسے اب رن ریٹ کی فکر کیے بغیر بس سری لنکا سے میچ جیتنا ہے. ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں اس وقت بھارت دونوں میچز جیت کر 4 پوائنٹس حاصل کر چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے. خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بلٹن کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسپیشل کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کی. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی کا اٹک جیل میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کا وزارت قانون نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے 9 وکلا کو اٹک جیل جانے کی اجازت بھی دی گئی ہے جبکہ سائفر کیس کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے کی ٹیم بھی اٹک جیل میں موجود تھی. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روزہ توسیع کر دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو 27 سپتمبر کو دوبارہ بھی پیش کیا جائے گا. سماعت سے قبل اٹک جیل کے باہر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام درخواستیں زیر التوا ہیں. سب سے اہم درخواست ضمانت کی ہے. سلیمان صفدر کا کہنا تھا کہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آج دیکھتے ہیں کہ سرکار کیا کہتی ہے. پروسیکیوشن ضمانت کی درخواست پر عدالت کی معاونت نہیں کر رہی. چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے. دوسری جانب ثانیہ 9 مئی کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 10 نامزد مقدمات میں گناہگار بھی قرار دے دیا. سابق وزیر اعظم کے خلاف مرکزی مقدمہ 9623 کا چلان 2000 صفحات پر مشتمل ہے اور سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد بھی ملے ہیں. گرفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیئرمین پی ٹی آئی کو گناہگار قرار دیا گیا ہے. جناح ہاؤس اسمبلی میں براہ راست ملوث 80 ملزمان کے بیانات میں سازش کا عنصر واضح ہو چکا ہے. 9 مئی کے واقعات پر براہ راست سازش کے شواہد بھی دوران تفتیش ملے. جے آئی ٹی حکام کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق پرویز الہی کے خلاف مقدمہ ماسٹر پلان 2050 میں بے ضابطگیوں اور کرپشن پر درج کیا جائے گا. حکام کا کہنا ہے کہ ماسٹر پلان میں
قصور کی اراضی کو غیر قانونی طور پر بروئے کار کیا گیا۔ پی ٹی آئی صدر کے خلاف مقدمہ اینٹی کرپشن لاہور ریجن AM میں درج کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق کوٹلہ رائے ابو بکر کی اراضی پرویز الہی کے بیٹے کی ملکیت ہے۔ حکام نے کہا کہ چیئرمین LDA نے مونس الہی کے کہنے پر اراضی کے جعلی نقشے پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی کمپنی کے ساتھ اسٹیج پر 5 ماسٹر پلان کی غیر قانونی منظوری دی گئی تھی۔ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابوال حسنات نے PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی، جس کے سلسلے میں سابق وزیر خارجہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا۔ عدالتی عملے نے شاہ محمود سے کہا کہ سائفر کیس میں آپ کی کل کے لیے درخواست ضمانت مقرر ہے۔ اس پر شاہ محمود قریشی نے پوچھا کہ کیا کل مجھے جوڈیشل کمپلیکس آنا ہوگا؟ اس پر عدالتی عملے نے کہا کہ نہیں، درخواست ضمانت پر آپ کو کل جوڈیشل کمپلیکس نہیں آنا پڑے گا۔ جج ابوال حسنات اٹک گئے ہوئے ہیں، آپ کو آج حاضری لگا کر واپس بھیج دیا جائے گا۔ جو اگلی تاریخ چیئرمین PTI کے کیس کی ہوگی وہی آپ کی ہوگی۔ خصوصی عدالت کے جج نے مختصر سماعت کے بعد شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک کے لیے توسیع کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی نگراں حکومت نے 9 مئی کے ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 9 مئی اور جڑاوالا کے واقعات سے متعلق امور پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 3 وزراء اور اعلیٰ افسران پر مشتمل ٹیم کو جڑاوالا کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اجلاس میں 9 مئی کے ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چالان 3 روز میں پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ جڑاوالا میں 9 گرجا گھروں کی تعمیر و تزئین مکمل ہو چکی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزید 13 گرجا گھروں کی تعمیر و بحالی 2 ہفتے میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے پر نثار درانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ PTI کے وکیل بیرسٹر علی گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت بیرسٹر علی گوہر نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر خود آ کر دلائل دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے 21 اکتوبر 2022 کے فیصلے کے خلاف چیئرمین PTI کی اپیل واپس لینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو چیئرمین PTI کو نااہل کر کے ڈی سیٹ کیا تھا اور الیکشن کمیشن کے اسی فیصلے میں سیشن کورٹ میں فوجداری کمپلینٹ بھیجی گئی تھی۔ اس فوجداری کارروائی کی کمپلینٹ کے فیصلے میں 5 اگست کو چیئرمین PTI کو سزا ہوئی تھی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے بتایا ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم کا دورہ امریکہ خاصاً مصروف ہوگا۔ وزیر اعظم 5 سمٹ میٹنگز میں شرکت بھی کریں گے۔ منیر اکرم کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے کیسے وفد آئے گا، انہیں تو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی آزاد کشمیر کا وفد ہی کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں بھی بین الاقوامی اجلاس ہوتے ہیں، اگر پاکستان کی شرکت نہ ہو تو صحیح نہیں ہے۔ جو بھی وزیر اعظم ہو، وزیر خارجہ ہو، وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم کا مزید کہنا ہے کہ سالانہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی ضروری ہے۔ منیر اکرم نے یہ بھی کہا
کہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کا انٹرسٹ پروموٹ کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور کو سیاسی مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو آج لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مظفر گڑھ سے لاہور پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل 14 ستمبر کو لاہور میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہی ہوگا۔ اجلاس میں الیکشن 90 روز میں کروانے اور دیگر اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری 3-4 دن لاہور میں قیام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مختلف کارکنوں کے گھر تعزیت کے لیے بھی جائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف آج رات ہنگامی طور پر وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ حمزہ شہباز نجی پرواز کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے۔ قیادت کی ہدایات پر حمزہ شہباز آج صبح 5 بجے دبئی سے لاہور پہنچ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ چند روز قبل دبئی گئے تھے، جہاں سے انہوں نے لندن جانا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے حتمی اعلان کے بعد حمزہ شہباز کو فوری طور پر لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق حمزہ شہباز نے دبئی سے لندن نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اہم بیٹھک میں شرکت بھی کرنا تھی۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے گزشتہ روز گوادر کا دورہ کیا ہے۔ ترجمان امریکی قونصل خانہ کے مطابق دورے کے دوران تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ امریکی قونصل خانے کی ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ سال سیلاب کے بعد امریکہ نے 6,61,000 افراد کی مدد کی ہے۔ ترجمان امریکی قونصل خانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال امریکی مدد سے 41 مرکزِ صحت کی کامیابی سے تجدید بھی کی گئی ہے۔ امریکی قونصل خانے کے ترجمان نے مزید بتایا کہ اپنے دورے کے دوران ڈونلڈ بلوم نے سیاسی رہنماؤں اور کاروباری افراد سے تعمیری مذاکرات بھی کیے ہیں۔ ترجمان امریکی قونصل خانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی سفیر نے سیاسی رہنماؤں اور کاروباری افراد کو معیشت، سیکیورٹی اور دیگر شعبوں میں امریکی معاونت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ میں موٹر وے پر رشکئی انٹرچینج کے قریب خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 5 مسافر جاں بحق جبکہ 13 زخمی ہو گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق نجی بس سروس فیصل موورز کے ڈرائیور کو نیند آ جانے کی وجہ سے بس الٹ گئی۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 13 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ اور MMC مردان میں منتقل کر دیا ہے۔ بس ڈرائیور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ تباہ ہونے والی بس کو کھائی سے نکال کر موٹر وے کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ شہر میں مرغی کا گوشت 498 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مرغی کے گوشت کی قیمت میں چند روز میں 70 روپے کمی ہوئی ہے۔ لاہور میں 1 درجن انڈے 18 روپے کمی کے بعد 285 روپے میں دستیاب ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 159 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ پرچون کی دکان میں چینی 167 سے 170 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ چند روز میں چنے اور دال ماش کی فی کلو قیمت میں 30 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ بڑی ڈبل روٹی 10 روپے اضافے کے بعد 230 روپے کی ہو گئی ہے۔ اسی طرح چھوٹی ڈبل روٹی کی قیمت میں 10 روپے بڑھا کر 130 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر مزید مستحکم ہو گئی۔ روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں آج بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 1 روپیہ 29 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی۔ ڈالر انٹر بینک میں 268 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ حالیہ کچھ دنوں کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بلند ترین سطح سے 8 روپے 50 پیسے تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह मोटरवे M4 पर ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। मोटरवे M4 रेस्ट एरिया के करीब ट्रॉलर टायर ब्रस्ट होने के बायस वैन से टकरा गया। मरने वालों में 45 साल सलमा, 37 साल फकीर हुसैन और एक नामालूम शख्स भी शामिल है। रेस्क्यू अमले ने लाशें और तमाम जख्मी अफराद को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा ट्रॉलर के टायर ब्रस्ट होने की वजह से पेश आया। आपको बताएं कि जाली दूध बनाने वालों के गिर्द पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। यूसफवाला में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 1000 लीटर जहरीला दूध तल्फ कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। 80 लीटर कुकिंग ऑयल, 25 किलो खुश्क पाउडर, दो मिक्सचर मशीनें जब्त कर ली गई हैं। महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूसफवाला में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मुलजमान पाउडर और कुकिंग ऑयल की मिलावट करके जाली दूध तैयार कर रहे थे। जाली दूध साहिवाल शहर और गिरदोनवाह में मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाता था। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जाली दूध का कारोबार करने वाले अवाम दुश्मन अनासर को मुआफ नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में नवाही गांव 31-2L में बासर अफराद ने ज्यादती के इल्जाम पर अपनी ही अदालत लगा ली। मकामी डॉक्टर को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। मुलजमान बरहना करके तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। तशद्दुद से इरफान नामी मकामी डॉक्टर का बाजू भी तोड़ डाला। बताया जाता है कि मुलजमान ने 3 रोज कबल थाना सदर ओकाड़ा में इरफान के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें इरफान पर इल्जाम लगाया कि इसने रात को छोटे बेटे को दवाई देने के बहाने घर में अकेले देखकर उनकी लड़की के साथ जबरदस्ती ज्यादती की। वीडियो मंजरे आम पर आने पर DPO ने नोटिस लेकर मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है, जिस पर मकामी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुरीद के GT रोड पर मदीना मार्केट में 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से सहाफी कत्ल हो गया। 3 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। मकतूल एमानत 5 बच्चों का बाप था। जख्मियों में जीशान, फैजान और उम्र शामिल हैं, जिन्हें तशवीशनाक हालत में लाहौर म्यू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सिटी पुलिस ने मकतूल सहाफी एमानत की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल में मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेस्को का जिला कसूर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक डायरेक्टर डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 800 अफराद के कनेक्शन काट दिए गए हैं। 5 लाख यूनिट चार्ज करके 8,500 करोड़ रुपए बिजली चोरों से वसूल किए गए हैं। 6 रोज में 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। ऐसी मामला के मुताबिक रोजाना 2 लाख से ज्यादा यूनिट की बचत हो रही है। जिला भर में बिजली चोरी रोकने के लिए 450 के मुताबिक टीमें तश्कील दी गई हैं, जो 24 घंटे फील्ड में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर आफताबाद उमर फारूक बड़ाइच की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल ने जलालपुर भटिया में नाजायज मुनाफाखोरों और गैर कानूनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चीनी, गंदम और यूरिया खाद की 38,515 बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया है। 2 ताजरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया राशिद इकबाल ने जलालपुर भटिया की 2 मिलों के गोदामों पर छापा मारकर जखीरा की जाने वाली चीनी की 20,415, गंदम की 17,000 और यूरिया खाद की 1100 बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया है। गोदाम के मालिक दोनों ताजरों हसन भट्टी और हक नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भी गए हैं।
सखर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल को 1 माह गुजर जाने के बावजूद उनके कातिल कानून की गिरफ्त में न आ सके। पुलिस की नाकामी और कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, सकर के सीनियर शहीद साहब जान मोहम्मद मार के कत्ल को 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, मगर उनके कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। इसी हवाले से सकर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सकर नेशनल प्रेस क्लब पर उनकी कातिलों की गिरफ्तारी पुलिस की सुस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे साथ सीनियर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, जान मोहम्मद मार के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, 1 महीना हो गया, क्या कहेंगे? 29 दिन गुजर चुके हैं। सिंध का बहुत बड़ा सहाफी, सखर का बहुत बड़ा सहाफी जान मोहम्मद मार, जिसको 14 अगस्त की रात सखर के बीच शहर में ऑफिस से घर जाते हुए बेदर्दी से कत्ल किया गया। आज 29 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल शहीद सहाफी जान मोहम्मद मार के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। सिंध भर में शहीद सहाफी जान मोहम्मद मार के कत्ल खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, धरने दिए गए, चक में लॉन्ग मार्च किया गया, सखर में धरना दिया गया, कराची में लॉन्ग मार्च किया गया। लेकिन हमें बात समझ में नहीं आती कि हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी इदारे इन चंद टके के डाकुओं, राजदानों और कातिलों के सामने क्यों बेबस हैं? बिल्कुल, आपने सीनियर साहबियों की बात सुनी, इनका यही कहना है 1 महीना तकरीबन हो चुका है, मगर जान मोहम्मद मार के कातिलों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हुकूमत के आपको बताएं कि निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जेर सदारत आला सतह का खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 9 मई और जड़ावाला के वाक़यात से मुतल्लिक उमूर पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा पंजाब मोहसिन का खसूसी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें 9 मई और जड़ावाले के वाकयात से मुतल्लिक अमूर पर पेश का जायजा भी लिया गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 वज़रा आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। 9 मई के वाकयात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का हुक्म दिया। इजलास में 9 मई के मुल्ज़िमान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया। इजलास में मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि जड़ावाला के वाकया को 9 गिरजा घरों की तामीर का मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने हिदायत की कि जड़ावाला के दीगर 13 गिरजा घरों की तामीर व बहाली को 2 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। इजलास में सूबाई वज़रा मंसूर कादर, आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी, स्पेशल ब्रांच, सीसीपीओ लाहौर, सेक्रेटरीज और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए, जबकि सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी के कमिश्नर आरपीओ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। जी शुक्रिया शहबाज अराई, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सफरुल मुजफ्फर बासिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा मुज्तबा ख्वाजा निरोज की रिहायशगाह कृष्ण नगर इस्लामपुरा लाहौर में मजलिस एज़ाम मुनक़िद हुई। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। 25 सफरुल मुजफ्फर बासिलसिला शहादत हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ADIG पंजाब पुलिस मरहूम ख्वाजा निरोज अली की रिहायशगाह पर मजलिस एज़ाम मुनक़्क़द हुई। बानी मजलिस ख्वाजा खुर्रम अब्बास, ख्वाजा अली अब्बास, ख्वाजा अख्तर अब्बास, ख्वाजा जफर अब्बास, ख्वाजा जाहिद अब्बास, ख्वाजा हसन रजा मजलिस के शुरका से खिताब करते हुए अल्लामा मीर असगर मैदहवी ने खिताब किया और अहले बैत की शान बयान की। अल्लामा साहब का कहना था हजरत इमाम हसन मुज्तबा की शहादत का सबब ये था कि इनकी बीवी जोधा बिनते अल-शैश बिन कैस ने इनको जहर पिला दिया था। वो इस जहर के असर से 40 दिन बीमार रहे और फिर वफात पा गए। जब इनका मर्ज ज्यादा हो गया तो इन्होंने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, मुझे 3 बार जहर पिलाया गया है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा शदीद जहर था।
جس سے میرا جگر کٹ رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے ان سب کو قتل کر دو گے؟ میں ان کا معاملہ اپنے اللہ پر سپرد کرتا ہوں۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ بی بی کو پیغام بھیجا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ بی بی نے اجازت دے دی۔ وفات کے بعد حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت طلب کی گئی۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ خوشی سے اجازت دے دی، لیکن بنو امیہ کے امر نے مزاحمت کی، اس لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کی دوسری وصیت کے مطابق آپ کو بقیہ جنت میں دفن کر دیا گیا۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت امام حسن مجتبیٰ برآمد ہوا اور شہزادہ اسلم پارٹی کے روح رواں شہزادہ نعیم حیدر نے نواں خوانی کی، سینہ کو بھی کرتے رہے اور ماتم داری بھی کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سبزدار کے علاقے میں CIA صدر اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹر کامران اکمل اور عمر اکمل کے خالہ زاد بھائی کو دوران ڈکیتی فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم وسیم مسیح اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 2013 میں اپنے دوست کے کمسن بچے کو بھی قتل کیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، یہ سبزہ کے علاقہ میں ایک ایسا ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے جس نے لاہور میں اور دوسرے شہروں میں ایک ادھم مچا رکھا تھا، جس پر دیکھا جائے تو جس طرح سے انٹرنیشنل کھلاڑی کامران اکمل اور عمر اکمل کا جو کزن تھا، خالہ زاد بھائی تھا، وہ بھی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، تو ڈاکوؤں نے اس کو روکا اور اس سے نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکل چھینی، تو اس کو جاتی بار فائرنگ کر کے زخمی کر گئے تھے، جو کہ بعد میں جو ہے وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے ملزم کی اگر بات کی جائے تو ملزم قتل، ڈکیتی، راہزنی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو یہ مطلوب تھا، جس کو جو ہے وہ CIA صدر کے DSP نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی محنت کر کے گرفتار کیا تھا، اور باقاعدہ پولیس ٹیم نے جو ہے وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے سبزہ کے علاقہ میں ریڈ کرنا تھا اور اس کو ہتھ کڑی لگا کر لے کے جا رہے تھے، جبکہ اس کے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھی کو لے کے آ رہی ہے۔ وسیم مسیح کا نام تھا، یہ جو ہے وہ ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران جو ہے وہ شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کرتا تھا۔ اس کو جب انہوں نے چھیننے کی کوشش کی تو پولیس پارٹی پر انہوں نے فائرنگ کی، پولیس پارٹی نے بھی جوابی فائرنگ کی، لیکن اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وسیم مسیح موقع پر ہی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے تاحال دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ جب میری بات ہوئی تھی SP CIA سے تو ان کا کہنا تھا کہ ملزم کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو جو ہے وہ مردہ خانے پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کی ہلاکت کے بعد دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ڈکیتی کی واردات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دن رات ڈکیتی کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر واردات کرتا تھا، تو اسی پر پولیس ٹیم نے ملزم کی گرفتاری کے لیے جب علاقہ تھانہ سبزہ میں ریڈ کیا تو ہلاک ملزم جو ہے وہ وسیم مسیح کو جو ہے وہ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ ڈاکوؤں کی اپنی ہی فائرنگ سے اشتہاری جو ملزم تھا وسیم مسیح ہلاک ہو گیا، کیونکہ یہ ملزم اشتہاری بھی تھا۔ اسی طرح سے ہلاک ملزم نے ایک ماہ قبل انٹرنیشنل کرکٹر جو ہے وہ کامران اکمل اور عمر اکمل کے خالہ زاد بھائی کو دوران ڈکیتی فائرنگ کر کے قتل بھی کیا تھا، اور ہلاک ملزم کی ویڈیو بھی جو ہے وہ منظر عام پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہلاک ملزم جو وسیم مسیح نے 2013 میں علاقہ تھانہ نشتر کالونی کے علاقہ میں اپنی آشنا کے معصوم بیٹے کو بھی جو ہے وہ قتل کیا تھا، اور اسی طرح سے ہلاک ہونے والے ڈاکو کے دیگر ساتھی اندھیرے کا جو فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوئے تھے، ان کی تلاش میں پولیس نے ابھی تک جو ہے وہ تمام علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور گھروں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ طور پر اعلانات کیے جا رہے ہیں مساجد میں کہ کوئی بھی غیر متعلقہ شہری کسی کی چھت پہ یا کسی کے گھر کے اندر چھپا ہے تو فوری جو ہے 15 پر اطلاع دیں تاکہ اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے۔ اسی طرح سے وسیم مسیح کو جو ہے وہ اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے، اور اس وقت DSP CIA صدر جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اور دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ، متعلقہ پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، ڈولفن، پیرو اور دیگر تھانوں کی پولیس جو ہے وہ اس وقت دیگر ساتھیوں کی تلاش میں جو ہے وہ سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ اب اس کی ڈیڈ باڈی کو مردہ خانے پہ پہنچایا جا رہا ہے، جہاں پر اس کا کچھ ہی دیر میں پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اور اس کے لاش جو ہے وہ اس کے وسع کے حوالے کر دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ LWMC کا 135واں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ نو منتخب چیئرمین سردار اسلم ویڑائش نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈائریکٹر زاہد سلیم گوندل، بلال ذوالفقار، میاں بشارت علی،
خواجہ محمد سلیم نے بھی شرکت کی۔ نومنتخب بورڈ ممبران کو کمپنی کی آپریشنل ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ جدید اپلیکیشنز کے استعمال سے ورکرز اٹینڈنس میں بہتری خوش آئند ہے۔ بورڈ میٹنگ کے دوران کمیٹیوں کی تشکیل کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر پروکیورمنٹ کمیٹی، ایچ آر کمیٹی، آڈٹ کمیٹی، رسک مینجمنٹ کمیٹی اور لیگل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے دونوں ڈویژنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بلال صدیق کمیانہ کا کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژنز کی غیر تسلی بخش کارکردگی پر سخت اظہار ناراضگی۔ ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن، ایس پی ماڈل ٹاؤن کو کارکردگی بہتر بنانے کی بھی ہدایات۔ سی سی پی او لاہور کی اے ایس پی کہنا کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کی وارننگ۔ بلال صدیق کمیانہ نے ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او ہربنس پورہ، نشتر، فیصل ٹاؤن اور انچارج انویسٹیگیشن نارتھ کینٹ کو شو کاز نوٹسز بھی جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ محکمہ پولیس میں عدم دلچسپی، تساہل اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرائض میں غفلت اور عدم دلچسپی کی صورت میں محکمانہ ایکشن بھی لیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا رواں سال فورس کی کارکردگی کے بارے میں ویڈیو پیغام۔ لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی سروس ڈیلیوری اور کرائم فائٹنگ ٹاسک کی وجہ سے پولیس فورس اپنے بچوں کو خوشی و غمی کے موقع پر وقت نہیں دے پاتی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے ان کی اپنی زبانی جان لیتے ہیں۔ میرا یہ پیغام پنجاب پولیس کے کانسٹیبل صاحبان، تھانے دار صاحبان، افسروں، دفتری عملے اور دیگر امپلائیز کے بچوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ بچے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ابو آپ دیر سے گھر کیوں آتے ہیں، آپ ہماری برتھ ڈے پہ، عید بقرعید کے اوپر، خوشی کے تہواروں میں، چھٹی والے دنوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ ہم آپ کو مس کرتے ہیں، جبکہ ہمارے کلیگز کے، ہمارے ساتھیوں کے، ہمارے کلاس فیلوز کے پیرنٹس ان کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ پولیس لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتی ہے، پولیس دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ اس سال پولیس نے 350 سے زیادہ بلائنڈ مرڈرز کو ٹریس کیا ہے، جس کے لیے دن رات آپ کے فادر کو جاگنا پڑا۔ ہم نے کئی ہزار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ہیں دہشت گردی کے خلاف، جس میں ہمارے 10 جوان شہید ہو چکے ہیں اور 100 کے قریب زخمی ہوئے، اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ آپ کے فادر اگر ٹریفک میں ہیں تو ان کو کئی گھنٹے ایکسٹرا ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے تاکہ ملک کی ٹریفک روان روا رہے۔ اگر وہ پیٹرولنگ پولیس میں ہے تو انہوں نے کمال ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ روزانہ تقریباً 50 لاکھ روپے کے تو صرف وہ سڑکوں کو محفوظ بناتے ہوئے فائنز کر رہے ہیں اوور لوڈنگ پہ اور ٹریفک وائلیشن پہ۔ آپ کے پیرنٹس اگر خدمت مرکز یا ٹریفک سینٹرز میں ہیں تو انہوں نے 700% زیادہ لائسنسز بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا حق مل سکے۔ ہم لوگوں نے، یعنی پولیس والوں نے، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس نے 20,000 سے زیادہ کلوگرام نارکوٹکس برآمد کی ہے تاکہ آپ جیسے بچوں کی رگوں میں اندھیرا اتارنے والے لوگ جیلوں میں رہیں۔ اغوا برائے توان کرنے والے جو بدماش بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور توان مانگتے ہیں، 64 ایسے کیسز کو پولیس نے فائنلائز کیا ہے۔ اس طرح عورتوں کے عصمت دری کرنے والے اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے سینکڑوں لوگوں کو ہم نے جیل بھیجا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جن مقدمات کو ہم نے یکسو کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اتنے گینگ پکڑے ہیں کہ 27,000 پراپرٹی کے، یعنی ڈکیتی، چوری، رابری کے کیسز کو یکسو کیا، عدالتوں میں بھیجا اور ان ملزمان کو جیلوں کے پیچھے بھیجا تاکہ ڈکیتیوں میں کمی آ سکے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ اشتہاریوں کو گرفتار کرنے کے لیے، یعنی جو لوگ مقدمے درج ہونے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، چاہے وہ ملک سے باہر ہوں، 114 سے زیادہ باہر سے پکڑ کے لائے، 80,000۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جانب سے انٹری ٹیسٹ کی مد میں کروڑوں روپے بٹورنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ معاملے کی تھرڈ پارٹی آڈٹ 30 دن میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر کامران علی سے۔ جی کامران، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
10,000 उम्मीदवारों से एंट्री टेस्ट फीस वसूली की गई, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से एंट्री टेस्ट की मद में किसी तरह की फीस वसूली की ममानत है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इस इकदाम के खिलाफ एडवोकेट राना मोहम्मद सिकंदर की जानिब से रिट फाइल की गई थी, जिसे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया था। एडवोकेट राना मोहम्मद सिकंदर ने हाई कोर्ट से इस मामले की शफाफ इंक्वायरी और थर्ड पार्टी ऑडिट की इस्तदा की थी, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मनीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दूसरी जानिब चेयरमैन HEC पाकिस्तान डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि तलबा से एंट्री टेस्ट फीस वसूली करने के कोई ऑर्डर नहीं। इस मामले पर कोहिनूर न्यूज ने तर्जमान गवर्नमेंट कॉलेज से राब्ता किया तो उनका कहना था कि दौरान टेस्ट उम्मीदवारों के लिए चाय पानी और इसके अलावा एंट्री टेस्ट के दौरान स्टाफ को भी पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इस इकदाम ने कई सवालात को जो है वो जन्म दे दिया है। जी शुक्रिया कामरान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि चुंग में खौफ व हरास फैलाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर सदर डिवीजन पुलिस का गैर कानूनी असलहा और इसकी नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, क्लशनकोफ, मैगजीन और गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहरोज के नाम से हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंटरमीडिएट सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी का तनासुब 58.67 रहा। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिर्जा हबीब अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सालाना इम्तिहान में 1,86,581 उम्मीदवारान ने शिरकत की, जिनमें से 1,09,487 उम्मीदवार कामयाब रहे। इस तरह कामयाबी का तनासुब 58% रहा। रेडियो पाकिस्तान के लिए 35 साल अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले डिप्टी कंट्रोलर इंजीनियरिंग महमूद अब्बास मलिक की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नूरजहां ऑडिटोरियम में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर जावेद अख्तर, साबिका स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर नजाकत शकीला, इंचार्ज जोनल सेल्स ऑफिस लाहौर गुलाम रसूल, सैयद मोहम्मद तारिक, इंजीनियरिंग मैनेजर सलीम शाहिद, प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद करीम अहमद, सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर अदनान शफीक, सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर राशिद अहमद, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मसूद हुसैन, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद आसिम गुज्जर, सब इंजीनियर हाफिज लियाकत अवान, इंजीनियरिंग मैनेजर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक और साबिक इंजीनियरिंग मैनेजर शाह वजीर भर्ती के अलावा रेडियो पाकिस्तान लाहौर के मुख्तलिफ विंग्स के अफसरान ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, चेयरमैन उमूर मजहबी कमेटी साहबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान और डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर आसिफ अली फरूख ने दरबार हजरत मियामीर रहमतुल्लाह अलैह के 400वें रस्म गुस्ल के मौके पर कहा कि हजरत मियामीर रहमतुल्लाह अलैह रवादाराना फलाही मुआशरे के अमीन और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के दाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दुखी इंसानियत के लिए आसूदगी और मोहब्बत का मस्कन था। इंतहा पसंदाना रुझानात के तदारुक के लिए सूफिया के तर्ज ज़ीस्त को अपनाना अजहद जरूरी है। रस्म गुस्ल की इस रूह परूर तकरीब में अमूर मजहबी कमेटी के मेंबरान फारूक मजहर, शेख सईद अहमद, असलम तरीन, अहमद नवाज रांझा, हाजी इमदाद फरीद, पीर इनायत अली शाह, पीर अनवारुद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन वेस्ट शाहिद हमीद विर्क, जोनल खतीब औकाफ लाहौर मुफ्ती करीम खान, मैनेजर औकाफ सर्कल नंबर 5 लाहौर गुलाम रसूल समेत कसीर तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने भी शिरकत की और सादत हासिल की। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी गुलबर्ग लाहौर रीजन की जानिब से गैस चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर लाहौर की मशहूर फूड चेन वाई ब्लॉक DHA में गैस चोरी पकड़ी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। जी बासित अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, सुई गैस गुलबर्ग लाहौर रीजन की जानिब से गैस चोरी के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करते हुए DHA वाई ब्लॉक में
हार्डीज फूड चेन पर छापा मारा गया है। तो मौका पर गैस के मीटर को टेम्पर करते हुए गैस चोरी की जा रही थी। महकमे की जानिब से मीटर को तब्दील करते हुए लेबॉर्टरी रिपोर्ट पर पता चला कि महकमे को लाखों रुपए का नुकसान किया जा रहा है। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन की जानिब से फौरी गैस कनेक्शन मुनक़ता करते हुए गैस मीटर को कब्जे में ले लिया गया है और कंज्यूमर के खिलाफ मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।